آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں کچھ بہت ہی عجیب ہو رہا ہے۔ ایک ایسا معاملہ جو بظاہر تو مالیاتی اصولوں کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ سوچیں، ایک طرف اربوں ڈالر کی آمدنی ہے اور دوسری طرف کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اے آئی کا $1 ٹریلین کا معاملہ، اور آج ہم مل کر اسے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو سب کی سمجھ سے باہر ہے۔ بھئی، ایک کمپنی جس کی کل کمائی $13 ارب ہے، وہ $1.4 ٹریلین خرچ کرنے کا وعدہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ حساب تو کسی بھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو پہلا حصہ ہے $1 ٹریلین کی شرط۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ اوپن اے آئی نے کتنے بڑے اور سچ پوچھیں تو ناقابل یقین مالی وعدے کیے ہیں۔ ذرا سنبھل کر بیٹھیں، کیونکہ یہ جو اعداد و شمار آنے والے ہیں یہ واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں انویڈیا کے ساتھ $100 ارب کی ایک بہت بڑی ڈیل سے۔ یہ ساری رقم ان ڈیٹا سینٹرز کو بنانے پر لگنی ہے جو اے آئی کے مستقبل کا انجن ہوں گے۔ اور ہاں، یہ تو صرف کہانی کی شروعات ہے۔ پھر باری آتی ہے اے ایم ڈی کی، جن کے ساتھ $90 ارب کا ایک اور بڑا وعدہ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ رقم بس بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معاہدے صرف کیش کے نہیں ہوتے، ان میں اکثر بڑے پیچیدہ قسم کے مالی انتظامات بھی شامل ہوتے ہیں جو اس ساری کہانی کو اور بھی گہرا بنا دیتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے براڈ کام کے ساتھ $350 ارب کی ایک ایسی ڈیل جو واقعی دماغ گھما دیتی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی 1-2 سال کی سرمایہ کاری نہیں ہے، یہ لمبے عرصے کے وعدے ہیں جو اس پورے شعبے کے مستقبل پر کیے جا رہے ہیں۔ رکیے، فہرست ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اوریکل کے ساتھ 300 ارب، مائکروسافٹ کے ساتھ 250 ارب، اور پھر ایمیزون اور کور ویو جیسی کمپنیوں کے ساتھ بھی مزید اربوں ڈالر کے وعدے۔ سچ میں ان اخراجات کا جو پیمانہ ہے وہ تصور سے بھی باہر ہے۔ تو جب ان سب کو ملایا جاتا ہے تو کل رقم بنتی ہے $1.15 ٹریلین۔ جی ہاں، 1 ٹریلین سے بھی زیادہ۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ دنیا کے کئی ممالک کی پوری معیشت سے بھی زیادہ ہے۔ اس نمبر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اب ہم اصل مسئلے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، وہ حساب جو ناممکن لگتا ہے۔ اب ہم اس معاملے کے بالکل مرکز میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان بے تحاشا اخراجات اور کمپنی کی اصل آمدنی کے بیچ یہ ناقابل یقین فرق آخر ہے کیا۔ یہاں دیکھیں، یہ سلائیڈ پوری کہانی کو ایک نظر میں بیان کر دیتی ہے۔ ایک طرف ہے $20 ارب کی متوقع آمدنی، وہ بھی 2025 تک، اور دوسری طرف ہے $1.15 ٹریلین سے زیادہ کے اخراجات۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بھائی یہ خلا بھرا کیسے جائے گا؟ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ رقم آخر ہے کتنی بڑی، ذرا اس چارٹ پر نظر ڈالیں۔ اوپن اے آئی کے صرف 5 سال کے وعدے امریکہ کی تمام کمپنیوں کے سالانہ کیپٹل اخراجات کے تقریباً برابر ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایک کمپنی کا خرچہ پورے ملک کی کمپنیوں کے خرچے کے برابر۔ یہ پیمانہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے اوپن اے آئی کو اپنی آمدنی میں 85 گنا اضافہ کرنا ہوگا، 85x، اور ایک ایسی سطح پر پہنچنا ہوگا جہاں آج دنیا کی کوئی بھی کمپنی موجود نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اور جب حساب کتاب پورا نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خود کمپنی کے CFO اشارہ دے رہے ہیں کہ انہیں بینکوں، پرائیویٹ ایکویٹی اور شاید حکومتی اداروں کی بھی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ خود اس رسک کو کتنا بڑا سمجھ رہے ہیں، اور سچ پوچھے تو یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، اوروس بوروس معیشت۔ سوال یہ ہے کہ اگر حساب اتنا ناممکن ہے تو یہ سارا نظام چل کیسے رہا ہے؟ جواب ایک ایسے سسٹم میں چھپا ہے جسے اوروس بوروس اکانومی کہا جا سکتا ہے۔ یہ نام ایک قدیم علامت سے لیا گیا ہے، ایک ایسے سانپ کی تصویر جو اپنی ہی دم کھا رہا ہوتا ہے۔ یہاں اس سلائیڈ پر یہ پورا ناقابل یقین چکر صاف نظر آ رہا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلے مائکروسافٹ اوپن اے آئی میں اربوں ڈالر لگاتا ہے، پھر اوپن اے آئی اسی پیسے کو استعمال کر کے مائکروسافٹ سے کلاؤڈ سروسز خرید لیتا ہے، پھر مائکروسافٹ اس آمدنی سے انویڈیا سے GPUs خریدتا ہے، اور پھر انویڈیا اپنے منافع کو واپس اوپن اے آئی میں انویسٹ کر دیتا ہے۔ یہ ایک بند چکر ہے، ایک لوپ
जहां पैसा बस घूमता रहता है और हर चक्कर के साथ हर कंपनी के खाते बड़े से बड़े होते जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि एक कंपनी की आमदनी दूसरी कंपनी का खर्चा बन जाती है और फिर वही खर्चा पहली कंपनी में सरमायाकारी बनकर वापस आ जाता है। इस गोल गोल चक्कर की वजह से ये समझना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि भाई असल में कोई हकीकी वैल्यू बन भी रही है या ये सब सिर्फ कागजों का खेल है। चलें अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, तारीख का इंतबाह। जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है ना, तो तारीख को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या ये जो हो रहा है ये .com बबल जैसा है या फिर 2008 के मालियाती बहरान की कोई नई शक्ल है? अगर हम इसका मुवाजना 2008 की बहरान से करें तो कुछ बड़े फर्क नजर आते हैं। देखें, 2008 का बहरान कर्जों और बहुत ही पेचीदा मालियाती चीज़ों की वजह से आया था, जबकि आज की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उनके पास कैश बहुत है, कर्ज कम है। तो यहाँ रिस्क जो है वो ज़्यादातर चंद बड़ी कंपनियों के नेटवर्क के अंदर ही महदूद। अलबत्ता .com बबल से मवाजना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल वैसी ही हैं, हर तरफ बेपनाह हाइप और ऐसी वैल्यूएशंस जो आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क भी है। आज की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं वो बेतहाशा मुनाफा कमा रही हैं, जबकि 2000 में ज़्यादातर इंटरनेट कंपनियां सिर्फ वादों और उम्मीदों पर चल रही थी। और यही फ़र्क उस पूरे मामले को बहुत मुख्तलिफ बना देता है। और अब आखिरी हिस्सा, सच और धोखा। अब वक्त है कि हम असली वैल्यू को इस मालियाती खेल से अलग करने की कोशिश करें। एक बहुत बड़े सरमायाकार थे, चार्ली मंगर। उनकी एक बड़ी मशहूर कहावत है जो यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। वो कहते थे कि अगर आप किशमिश को गोबर के साथ मिला दें तो आखिर में आपके पास गोबर ही बचता है। देखिए, इस एआई बूम में कोई शक नहीं कि कुछ हकीकी ज़बरदस्त जिद्दत मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ ऐसा भी है जिस पर बड़े संजीदा सवालात उठते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस सारी सूरत हाल को मशकूक बना रही हैं? पहली तो ये कि कंपनियों के बीच ऐसे सौदे हो रहे हैं जो कागजों पर तो आमदनी दिखाते हैं, लेकिन असल में कोई कैश फ्लो नहीं बनता। फिर तरक्की की ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं जो बिल्कुल गैर हकीकी हैं, और तो और हुकूमती बेल आउट की ज़रूरत का इशारा भी दिया जा रहा है। ये सब वो चीज़ें हैं जो इस पूरे बुलबुले की बुनियाद पर सवाल खड़ा करती हैं। और आखिर में एक ही सवाल बचता है जो हम सबके जहन में है। जब ये सारा शोर, ये हाइप ख़त्म होगा तो तारीख़ इस दौर को किस नाम से याद रखेगी? क्या इसे एक अजीम टेक्नोलॉजिकल इनकलाब कहा जाएगा या फिर एक बहुत बड़ा मालियाती फरेब? इसका जवाब शायद हमें सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।